السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتابیں دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب رسولوں کے پیچھے بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت و رحمت رکھ دی، اور دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گڑھ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں، پھر انہوں نے اس کا اسی طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وقال اللہ تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور نیز فرمایا اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اس موضوع سے متعلقہ حدیث ملاحظہ ہوں، ان میں سے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جو اس سے ماقبل باب 14 میں گزر چکی۔ اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس سے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔ حدیث مسلم۔ فوائد کے مسائل۔ نمبر 1، حزب اصل میں گاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے، پھر یہ اس وظیفے کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو انسان اپنے طور پر بطور نفلی عبادت کے مقرر کر لیتا ہے، مثلا میں اتنے نوافل یا اتنا قرآن اتنا حصہ فلاں عمل روزانہ کروں گا۔ نمبر 2، اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کی جائے، نیز کسی سے اس کا وردہ رہ جائے اور وہ اسے قریب ترین وقت میں ادا کر لے تو اس سے اس کا ورد کا پورا اجر ملے گا، یعنی اس کا ورد اگر رہ جاتا ہے تو جس وقت مطلب عصر کی ظہر کے وقت اس کو ادا کر لے تو وہ پورا ہو جائے گا، اس کے بے وقت ہونے سے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اپنے طور پر نوافل کا تعین درست ہے، مثلا کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں روزانہ 5 پارے تلاوت قرآن اور اتنے نوافل ادا کروں گا، البتہ اس مخصوص عدد کی لوگوں کو دعوت دینا یا اس کی فضیلت بیان کرنا ناجائز ہے، جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا اور نوافل وغیرہ پڑھتا تھا، پھر اس نے اکتا کر رات کو قیام چھوڑ دیا۔ حدیث بخاری و مسلم۔ فائد مثلا حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی قابل مذمت چیز ہے تو اس شخص کا نام تو نہ لیا جائے، البتہ اس فعل کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس فعل سے اجتناب کریں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان جس عمل خیر کو شروع کرے تو اس پر ہمیشگی کرنا پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، نفلی عبادات اور اعمال میں خیر میں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان اکتا کر اسے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعات پڑھتے تھے۔ حدیث مسلم۔ فائدہ، نوافل کی قضاء اگرچہ ضروری نہیں، تاہم اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو مستحب ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔